بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سلسلے کی ایک اردو کہانی بال ایک چڑیل کے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ ڈسکرپشن میں اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ 3 جوان آدمی 2 دن کے وقفے سے قتل ہو گئے تو میرا سر چکرا گیا۔ ایک ہی بار 3 تفتیشیں سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ مشکل صرف اسے پیش آتی ہے جو سچے دل سے تفتیش کرنا چاہے، ورنہ آج کل ایک تھانے میں 100 قتل، ڈکیتی، قفل شکنی اور چور چکاری کے کیس رجسٹر کیے ہوتے ہیں، اور تھانے کا عملہ اس طرح بے نیاز نظر آتا ہے جیسے اللہ نے ان کی سب مشکلیں آسان کر دی ہوں۔ قتل کی ان 3 وارداتوں کی تفتیش سنانے سے پہلے میں آپ سے ایک نازیبا بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ حسین عورت کسے کہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ کا جواب کیا ہوگا۔ رنگ گورا، قد بوٹا، آنکھیں موٹی موٹی، عمر 16-17 سال، زلفیں لمبی لمبی اور پیچدار، ہونٹ گلاب کی پتیاں، دانت چمکتے موتی اور گال کشمیری سیب کی طرح۔ شہروں میں حسن کو کسی اور طرح پرکھتے ہیں۔ لڑکی بال کٹوا کر مٹک مٹک کر میموں کی طرح انگریزی میں اردو بولے اور ہر طرح سے بے حیا ہو تو اسے بے حد حسین سمجھا جاتا ہے۔ دیہات والوں کا معیار ذرا مختلف ہے۔ شاعر اور افسانہ نفیس الفاظ میں جو حسن پیش کرتے ہیں وہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہو۔ البتہ میری رائے یہ ہے کہ ہر کسی کی پسند اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن آپ نے ایسی عورت کبھی دیکھی ہوگی یا شاید کبھی بھی نہ دیکھی ہو جسے دیکھ کر آپ بجلی کا کرنٹ کا جھٹکا محسوس کریں، چلتے چلتے رک جائیں اور اس سوچ میں غرق ہو جائیں کہ اس عورت میں کیا ہے جس نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ ایسی ایک عورت میں نے دیکھی تھی۔ اس کا رنگ گورا نہیں تھا، قد بوٹا نہیں تھا، آنکھیں موٹی موٹی نہیں تھیں، عمر 16-17 سال بھی نہیں تھی، زلفیں لمبی اور پیچدار نہیں تھیں، ہونٹ گلاب کی پتیاں نہیں تھے اور گال کشمیر کی سیب کی طرح بھی نہیں تھے، البتہ دانت چمکتے موتی ضرور تھے۔ اس کا رنگ سانولا تھا۔ وہ دیہاتن تھی۔ جسے میں نے پہلی بار دیکھا تو اس نے بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوئی تھی اور منہ بھی نہیں دھویا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے مویشیوں کے گوبر اور اپنے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، مگر میں نے اسے دیکھا تو میری تھانے داری کانپ گئی تھی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ شاعر اور افسانہ نویس اس عورت کو دیکھ لیتے تو اپنی نظمیں اور افسانے پھاڑ کر کوئی اور دھندا شروع کر دیتے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بوڑھے احمد یار خان نے یہ کیا جوانوں کی طرح خرافات شروع کر دی ہے، مگر صاحب وہ عورت یاد آتی ہے تو میں بہت دیر تک گمسم بیٹھا رہتا ہوں۔ دراصل مجھ جیسے جذباتی آدمی کو تھانے دار ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو آؤ صاحب، آپ کو پہلے کہانی سنا دیتا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ گورے رنگت کی عورت حسین ہوتی ہے یا سانولے رنگ کی، اور حسن ہوتا کیا ہے۔ میں حسب معمول اس کہانی کے اشخاص اور گاؤں کے نام فرضی استعمال کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان 3 خاندانوں کے افراد پاکستان میں موجود ہوں اور میں گڑے مردے اکھاڑتے ہوئے کسی خاندان کی نشاندہی کر کے اس کی توہین کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ سب کو عزت اور آبرو عطا کرے۔ وہ ہندوستان کے ایک دیہاتی علاقے کا تھانہ تھا۔ وہاں مسلمان دیہاتی خاندانی دشمنیوں کی بنا پر، پانی لگانے کی باری پر، بیاہ شادیوں اور رشتے ناتوں کی ناچاکیوں پر ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے تھے۔ اس زمرے میں قتل کی جو وارداتیں ہوتی تھیں ان کی تفتیش میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اس تھانے کا انچارج لینے کے فوراً بعد میں نے علاقے میں مخبروں کا جال بچھا دیا اور ہر اس مسلمان اور سکھ خاندان کی دشمنیوں، پچھلی لڑائیوں اور ان کے آئندہ ارادوں کی ہسٹری اپنے پاس محفوظ کر لی، جن کے ہاں لڑائی جھگڑے اور خون خرابے ہوتے رہتے تھے۔ وہاں کے عادی لٹھ بازوں اور فسادیوں کی فہرست بھی تیار کر لی، پولیس کے خوشامدیوں اور 2 طرفہ مخبری کرنے والوں کے نام بھی لکھ لیے۔ 6 مہینوں میں میرے پاس دشمنی کے زمرے کی کچھ وارداتیں آئیں جن کی تفتیش میں میری فراہم کی ہوئی معلومات نے بہت مدد کی، اور میں نے تھانے میں بیٹھے بیٹھے پوری کامیابی سے مقدمے قائم کر لیے۔
7वें مہینے کے دوران ایک روز میں تھانے کے برآمدے میں بیٹھا تھا کہ مجھے چند آدمی نظر آئے۔ 4 کے کندھوں پر چارپائی تھی، چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل الشیر سنگھ سے کہا، لو الشیرے، آج مسلمانوں نے ایک اور آدمی پھڑکا دیا ہے۔ میں ان لوگوں کو دیکھ کر انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ معمولی سی قسم کے دیہاتی تھے۔ وہ تھانے کے احاطے میں آ گئے۔ میں نے وہیں سے پوچھا، زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ سب سے آگے آگے جو آدمی آ رہا تھا اس نے جواب دیا، مر گیا ہے چودھری صاحب، اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ وہ اس کا باپ تھا۔ انہوں نے چارپائی برآمدے میں رکھ دی۔ لاش کے منہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، جوان آدمی تھا۔ چہرے کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا تھا، ناک سے خون نکل کر اوپر والے ہونٹ پر جم گیا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، بڑا ہی تیز زہر دیا ہے۔ اس کے باپ نے روحانسی آواز میں کہا، ہاں چودھری صاحب، زہر دیا ہے۔ کس نے؟ باپ نے سر ہلایا کہ معلوم نہیں، اور وہ پھر دھاڑیں مارنے لگا۔ مقتول اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ان لوگوں سے جو معلومات ملیں ان سے پتہ چلا کہ یہ غریب سا گھرانہ ہے، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، نہ کسی پر شک ہے، نہ شک کی کوئی وجہ ہے۔ وہ صبح روز مرہ کی طرح کھیتوں پر گیا اور تقریباً 12 بجے اس حالت میں واپس آیا کہ اس نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا سینے پر۔ آنکھیں باہر آئی ہوئی تھیں۔ گھر میں داخل ہوا تو صحن میں گر پڑا۔ ناک سے خون نکل رہا تھا، اٹھاتے اٹھاتے مر گیا۔ لوگ آ گئے، سب نے کہا کہ تھانے لے جاؤ، اسے کسی نے زہر دیا ہے۔ مقتول کا نام قدیر تھا۔ اس کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی، ابھی 8 مہینے ہوئے تھے۔ میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے قدیر کے باپ نے بتایا کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاکی معلوم نہیں ہوتی تھی، سسرال کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک تھے، بیوی کے چال چلن پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ قدیر کی ماں 6 سال ہوئے مر گئی تھی۔ اس کی ایک بہن تھی، عمر 20 سال کے قریب، غیر شادی شدہ تھی۔ ضروری نہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑیں تو ہی ناچاکی کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے قدیر کے باپ کو الگ بٹھا کر کہا، بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں لیکن کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اچھی طرح غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ شادی کے بعد قدیر یا اس کی بیوی میں تم نے کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ بوڑھے نے بہت سوچا۔ میں نے اسے سوچنے میں مدد دی، لقمے دیے، تو اس نے کہا، شادی کے 1 ماہ بعد قدیر چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہنسی مذاق بھی کیا کرتا تھا، لیکن 1 ہی مہینہ گزرا تو قدیر میں پہلے والی ہنسی نہیں رہی تھی۔ اور اس کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ جس طرح دیہات کی لڑکیاں ہوتی ہیں، باپ نے جواب دیا، اس میں کوئی شوخی نہیں، گھر کا کام دلچسپی سے کرتی ہے، کھیتوں میں بھی جاتی ہے، قدیر کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں اس کی ہر ایک بات پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے کسی کہانی میں آپ کو شاید بتایا تھا کہ دیہات کے لوگ کسی قیمت پر تسلیم نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی یا بہو یا ان کا بیٹا یا داماد بد چلن ہے۔ اپنے شادی شدہ بیٹیوں کی ازدواجی زندگی کے متعلق وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اسے بہت چاہتی ہے۔ یہ کوئی باپ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیٹے کے متعلق یہ مشہور ہو جائے کہ اسے اس کی بیوی ناپسند کرتی ہے۔ قدیر کے کیس میں مجھے یہی شک ہو رہا تھا۔ میں نے تفتیش کی جو زمین اپنے ذہن میں بنائی وہ یہ تھی کہ اسے بیوی نے زہر دیا ہے یا بیوی کی ایما پر اس کے آشنا نے یا قدیر نے خود زہر کھایا ہے۔ خودکشی کی وجہ اس کی اپنی بیوی کی بد چلنی بھی ہو سکتی تھی اور اپنی جوان بہن کی بد چلنی بھی۔ بد چلن بہن یا بیوی کو دیہاتی زندہ نہیں رہنے دیا کرتے، لیکن بعض شریف خاوند یا بھائی اپنے آپ کو ختم کر لیا کرتے ہیں۔ کیس رجسٹر کیا، کاغذات تیار کیے اور لاش انہی لوگوں سے اٹھوا کر 11 میل دور قصبے کے سول ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اپنے مخبروں کے جال کو بیدار کیا، انہیں ضروری ہدایات بھیجیں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی جب میں مقتول کے گاؤں میں داخل ہوا۔ لوگ مجھے مقتول کے گھر تک لے گئے۔ میں نے تمام غیر متعلقہ لوگوں کو گھر کے اندر جانے سے روک دیا، اپنے دونوں کانسٹیبلوں کو بھی باہر ہی کھڑا رہنے کو کہا اور میں اکیلا اندر گیا۔ اندر گاؤں کی عورتیں ماتم کے لیے جمع تھیں، میں نے سب کو نکال دیا۔ گھر میں قدیر کے باپ کے علاوہ 2 لڑکیاں رہ گئیں۔ ایک بلا شک و شبہ قدیر کی بہن تھی، مگر دوسری کو دیکھا تو میں نے اپنے وجود میں بجلی کا دھچکا محسوس کیا۔ پھر اس طرح ہوا جیسے بہت ہی تیزی سے میرے سر سے پاؤں تک بجلی کی کرنٹ گزر کر زمین میں چلی گئی۔ میں بالکل بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا کشش تھی۔
میں پوری بے شرمی کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ اس عورت کی خاطر اگر مجھے کسی آدمی کو قتل کرنے کی ضرورت پڑتی تو میں قتل کر گزرتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تفتیش میں مجھے کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ قتل کا باعث یہی عورت ہے۔ اگر یہ واردات خودکشی کی ہے تو اس کا باعث بھی یہی عورت ہے۔ قدیر کی بہن کو میں نے بہت ہی گہری نظروں سے دیکھا، اپنے تجربے کی روشنی میں اس کی چال ڈھال کو پرکھا۔ وہ جوان تھی، شکل کی بری نہیں تھی، لیکن دیکھنے سے اس پر بد چلنی کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم میں صرف دیکھنے سے اچھے چال چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا تھا۔ قدیر کی بیوی کو میں نے اندر بلایا۔ میں صحن میں بیٹھنے کے بجائے کمرے میں جا بیٹھا تھا۔ مقتول کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے پوچھا، چودھری صاحب دودھ پئیں گے یا چائے؟ آپ رات کی روٹی یہیں کھائیں گے؟ میں غریب آدمی ہوں، قبول کر لینا، گھر میں مرغیاں ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے اور کہا، میں ماتم والے گھر میں بیٹھا ہوں، مرنے والے کا ابھی جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا، مجھے گناہ گار نہ کرو۔ میں اگر ساری رات یہاں بیٹھا رہا تو بھی کچھ کھاؤں گا نہ ہی پیوں گا، پیاس لگی تو پانی مانگ لوں گا، اللہ مجھے معاف کرے۔ کبھی کھانے پینے کا لالچ نہیں کیا تھا، روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا، اللہ نے اس کا مجھے صلہ دے دیا ہے۔ آج سر اونچا کر کے بات کر سکتا ہوں، اور اس سال تو خدا نے ایک معجزہ دکھایا ہے۔ میری اراضی کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا ہے، لیکن میری اراضی پانی سے صاف بچی ہوئی ہے۔ اگر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے، فصل کا ایک پودا ضائع نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے نیک نیتی کا انعام دیا ہے۔ قدیر کی بیوی اندر آئی، میں نے قدیر کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ میں نے اس عورت کو بہت ہی غور سے دیکھا۔ اس نے 2-3 دنوں سے کنگھی نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ اس کا رنگ سانولا تھا، جو کالا بھی نہیں تھا، گندمی بھی نہیں تھا۔ جوانی کے خون کا جوش چہرے پر صاف نظر آتا تھا۔ اس کی جو کشش تھی وہ اس کی آنکھوں میں تھی یا ہونٹوں کی ساخت میں، یا شاید دونوں نے مل کر اس کے چہرے کو پراسرار سا حسن دیا تھا۔ سر کی گولائی اور پیشانی کی ساخت کی اپنی ایک دلکشی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی بناوٹ ایسی تھی کہ ہونٹوں کے کونے پر مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ پھر اس کی گردن کی لمبائی تھی، اور خدا نے اسے جو قد بت دیا تھا وہ نہ لمبا تھا نہ چھوٹا، عجیب طرح کا موزوں قد تھا۔ چال ایسی جو میں نے کم ہی کسی عورت میں دیکھی ہوگی۔ اس کے بکھرے ہوئے بے ترتیب بال مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے۔ اس کی عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں اس سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا جس سے اسے شک ہوتا کہ میں اس پر شبہ کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارے خاوند کو زہر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ جانتا ہے، مجھے کسی پر شبہ نہیں۔ میں نے اس کے الفاظ پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کے انداز کو غور سے دیکھا۔ مجھے کچھ بے تعلقی سی نظر آئی، جیسے اسے اس کا اتنا افسوس نہیں جتنا ایک بیوی کو ہونا چاہیے۔ میں نے قدیر کے باپ سے تھانے میں پوچھا تھا کہ جب قدیر مر گیا تو سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا، سب سے پہلے قدیر کی بیوی نے کہا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا تھا کہ قدیر کی بیوی کے الفاظ کیا تھے؟ باپ نے بتایا تھا کہ قدیر کو ہم نے اٹھا کر چارپائی پر پھینکا تو اس کی بیوی نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر کہا تھا، ہائے، اسے تو کوئی زہر دیا گیا ہے۔ میں نے یہ الفاظ خاص طور پر ذہن میں رکھے ہوئے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے سے پہلے ہی تفتیش شروع کر دی تھی، کیونکہ مقتول کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی تیز زہر دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایسی لاشیں دیکھی تھیں۔ میں نے قدیر کی بیوی سے پوچھا، تم نے کبھی زہر سے مرا ہوا آدمی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ پھر تم نے قدیر کو دیکھتے ہی کیوں کہا تھا کہ اسے کوئی زہر دیا گیا ہے؟ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکی، گھبرا گئی۔ میں نے ذرا حوصلہ دیا تو اس نے کہا، اسے کوئی بیماری تو تھی نہیں، کھیتوں میں گیا تو بالکل ٹھیک تھا، مجھے صرف زہر کا شک تھا۔ میں نے کہہ دیا۔ میں نے اسے اس نقطے پر گھیرنے کی کوشش نہ کی۔ میرے دل میں شک بیٹھ گیا کہ اس لڑکی کو علم تھا کہ آج اس کے خاوند کو زہر دیا جائے گا، ورنہ وہ یہ کہتی کہ اسے کسی نے مارا پیٹا ہے، یا سانپ نے ڈس لیا ہے، یا اسے اچانک اندر سے کوئی تکلیف اٹھی ہے، یا وہ کچھ بھی نہ کہتی، یوں وثوق سے رائے نہ دیتی۔ میں نے اسے اپنے جال سے نکل جانے دیا اور کہا، تمہارا خیال ٹھیک تھا۔ میں نے بھی اسے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جو کھچاؤ آ گیا تھا وہ دور ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو، تم گھبراؤ نہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ تم عورت ذات ہو اور مسلمان ہو، تم تھانے اور کچہری نہ چڑھو، اسی لیے تمہارے گھر آ گیا ہوں، ورنہ تمہیں تھانے بلا لیتا۔ میں یہ باتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اس آدمی کا پتہ چل جائے جس نے تمہیں اس عمر میں بیوہ کر دیا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، جس طرح اس کی لکھی تھی پوری ہو گئی۔ قدیر صبح کیا کھا کر گیا تھا؟ صبح صرف دودھ پیا کرتا تھا، اس نے جواب دیا۔ آج بھی دودھ پی کر گیا تھا۔ دودھ اسے کس نے دیا تھا؟ اس کی بہن نے ڈال دیا تھا۔ دوپہر کی روٹی کس وقت کھاتا تھا؟ کبھی کھیتوں میں، کبھی گھر میں، اس نے جواب دیا۔ جس روز گھر کھانی ہوتی تھی کہہ جاتا تھا کہ آج روٹی نہ لانا، گھر آ جاؤں گا۔ کھیتوں میں روٹی تم لے جاتی ہو یا اس کی بہن؟ ہمیشہ میں ہی لے جاتی ہوں۔ آج بھی تم گئی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، آج تو روٹی گئی ہی نہیں۔ کہہ کر گیا تھا کہ گھر آ کر کھاؤں گا، لیکن وہ اس حال میں واپس آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی پیٹ تھا۔ ہاں، خالی پیٹ ہی ہوگا، اس نے جواب دیا۔ اس نے روٹی نہیں کھائی تھی۔ قدیر کی بہن کیسی لڑکی ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سوال اس نے پسند نہیں کیا۔ میں نے اس کے چہرے میں تبدیلی بھی دیکھی۔ میں نے اسے کہا، میرا پوچھنے سے مطلب یہ ہے کہ بعض بھائی خراب بہنوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں یا اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ یہ لڑکی خراب نہیں ہے، اس نے کہا۔ اگر میں کوئی ایسی بات دیکھتی تو اسے میں اپنے ہاتھوں ختم کر دیتی۔ میں نے اسے باہر بھیج کر قدیر کی بہن کو بلایا۔ وہ ڈر اور شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے باپ کو اندر بلا کر اس کے پاس بٹھا دیا اور دونوں سے وہی باتیں پوچھیں جو قدیر کی بیوی سے پوچھی تھیں۔ انہوں نے وہی جواب دیے جو میں سن چکا تھا۔ مقتول کو دودھ بہن نے ڈال کر دیا تھا۔ اس میں سے اس نے باپ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ قدیر کے لیے روٹی نہیں گئی تھی۔ قدیر کی بیوی کے خلاف دونوں نے کوئی بات نہ کی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کے دل میں اس کے خلاف ذرا سی بھی کوئی بات ہے تو نکل آئے، لیکن کوئی شکایت سامنے نہیں آئی۔ میں جب تھانے میں پہنچا تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی اور لاش ہسپتال سے گاؤں کے لوگ لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت زہر سے واقع ہوئی ہے، لیکن پیٹ کی جو کیفیت بیان کی گئی تھی وہ قدیر کی بیوی، بہن اور باپ کو جھٹلا رہی تھی۔ رات کو مخبروں نے آ کر بتایا کہ قدیر کی بہن کا چال چلن صاف ہے۔ قدیر کی بیوی کے متعلق یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ خراب تھی یا کسی کے ساتھ اس کے چوری چھپے کے تعلقات تھے، لیکن شک ضرور تھا۔ وہ اپنے خاوند کے گھر کی حکمران تھی، جب جی چاہے اپنے گاؤں چلی جاتی تھی، لیکن قدیر کا باپ اور بہن اس سے خوش تھے۔ قدیر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بیوی سے خوش تھا یا نہیں۔ میں دوسرے دن صبح صبح مقتول کے گھر چلا گیا۔ مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان سب کو تھانے بلا سکتا تھا، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ جوان لڑکیوں کو تھانے سے بچائے رکھوں۔ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہاں گیا تھا۔ میں نے قدیر کے باپ کو اندر بلا لیا اور اس سے پوچھا، کل قدیر نے دن کی روٹی کہاں سے کھائی تھی؟ اس نے جواب دیا، اس کی روٹی نہیں گئی تھی۔ میں نے قدیر کی بہن کو بلایا اور اس کے باپ کے سامنے یہی سوال پوچھا۔ اس نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے قدیر کی بہن سے کہا، اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ کہ کل قدیر کے گھر آنے تک اس کی بیوی باہر گئی تھی؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، ہاں گئی تھی، یہ نہیں پتا کہاں گئی تھی۔ کتنی دیر بعد واپس آئی تھی؟ ذرا دیر بعد ہی آئی تھی، قدیر کی بہن نے جواب دیا۔ جب وہ گئی تھی تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی؟ میں نے یہ نہیں دیکھا۔ اس وقت روٹی پک چکی تھی؟ جی، پک چکی تھی۔ کس نے پکائی تھی؟ میں نے۔ قدیر کی بیوی نے روٹی تمہارے ساتھ کھائی تھی یا اکیلے؟ اس نے واپس آ کر اکیلے ہی کھائی تھی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ قدیر نے کھیتوں میں کسی اور کے ساتھ روٹی کھائی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے، اس کے باپ نے جواب دیا، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کہ کل اس نے کسی کے ساتھ روٹی کھائی تھی یا نہیں۔ میں نے قدیر کی بیوی کو بلایا۔ وہ اندر آئی تو میں نے باپ اور بہن کو باہر بھیج دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کل تم روٹی کھانے سے پہلے کہاں گئی تھی؟ اس نے ایک گھر بتایا۔ میں نے پوچھا، تم بہت دیر وہیں بیٹھی رہیں؟ جی۔ گاؤں سے باہر تم اس گھر میں جانے سے پہلے گئی تھی یا بعد میں؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، میں گاؤں سے باہر نہیں گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کل کی بات کچھ اور تھی، آج بات کچھ اور ہو گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی مسلمان عورت کو تھانے نہ بلاؤں۔ میں اب بھی یہی چاہتا ہوں، میری قسم نہ توڑو۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ اس کا سانولا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی
کہ میں زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا، جو میرے لیے نئی بات تھی، ورنہ جو عورتیں پولیس کی لپیٹ میں آ جاتی تھیں وہ تھانے داروں کے اشارے پر ناچا کرتی تھیں، مگر اس عورت نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سامنا نہ کر سکا۔ میں مسکرایا۔ میں نے جو کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا، میرا وہ یہ خیال غلط نکلا۔ وہ بدکار نہیں تھی، لیکن ایسا جھوٹ بول چکی تھی کہ اس پر شک پختہ ہو گیا تھا۔ میں جب مسکرایا تو اس نے کہا، آپ کس چکر میں ہیں تھانے دار جی؟ مجھ پر شک ہے تو مجھے باندھ لو، ہتھ کڑیاں لگا لو، میرے جسم کو اس طرح پھر ہاتھ نہ لگانا۔ میں ابھی چپ ہی تھا کہ اس نے کہا، ہاں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میرے تجربے نے مجھے بتایا کہ یہ عورت بدکار نہیں، خاوند کے علاوہ کسی اور کو چاہتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا دوستانہ ہی رانجھے والا ہے۔ یہ عام قسم کے ناجائز تعلقات والا معاملہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ عورت قتل کر سکتی ہے۔ اب مجھے چوتھی بات کا یقین کرنا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو خود زہر دیا ہے یا اپنے آشنا سے دلوایا ہے۔ میں کسی اور چکر میں نہیں پڑا۔ تم تسلی رکھو، میں نے اسے کہا اور پوچھا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے قدیر کو کھیتوں میں رات کی روٹی کھلائی تھی یا تازہ؟ کب؟ کل اس کے لیے روٹی نہیں گئی تھی۔ میں نے باہر سے اپنے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے اس گھر کی کسی عورت سے یہ پوچھنے کے لیے بھیج دیا کہ قدیر کی بیوی کل اس کے گھر کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ میں نے یہ ہدایت اسے الگ کر کے دی تھی۔ اندر آ کر میں نے قدیر کی بیوی سے پوچھا، اس کے پیٹ میں روٹی کہاں سے آئی تھی؟ میں کیا جانوں؟ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ معدے میں غیر ہضم شدہ گندم کی روٹی تھی جس میں زہر کی آمیزش پائی گئی۔ روٹی 1 یا 1.5 گھنٹہ پہلے معدے میں گئی تھی۔ قدیر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ مقتول نے روٹی کھائی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس خوبصورت عورت کو باتوں میں لگائے رکھا، اسے ڈرایا دھمکایا بالکل نہیں۔ اشاروں میں اسے یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ جذبات سے اندھی ہو کر بیویاں آشناؤں سے مل کر خاوندوں کو مروا دیتی ہیں، مگر ان کا حشر بہت ہی برا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی عورت بچ کے نہیں گئی۔ وہ شاید میرے اشارے سمجھ رہی تھی۔ کانسٹیبل آ گیا۔ میں نے باہر جا کر اس سے رپورٹ لی۔ اس گھر سے اسے پتا چلا تھا کہ کل قدیر کی بیوی تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں گئی تھی، اتنی دیر وہاں نہیں رہی جتنی وہ بتا رہی تھی۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ تھا۔ پولیس والے اس صورت میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مشتبہ کو، وہ عورت ہو یا مرد، تھانے لے جاتے ہیں، رات بھر جگائے رکھتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، جسے انگریز 3rd ڈگری کہا کرتے تھے۔ لیکن میں اس کے خلاف تھا۔ میں مشتبہ کو کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ اس عورت کو بھی میں نے یہ تاثر دے کر آزاد رہنے دیا کہ میرا شک رفع ہو گیا ہے۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری نیت پر شبہ نہ کرنا۔ پولیس کو بہت سی ایسی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں تمہیں تھانے بلا لیتا۔ وہ پہلی بار مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں جادو کا اثر تھا۔ میں وہاں سے نکل کر گاؤں سے باہر چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ قدیر کو روٹی کس نے کھلائی ہے۔ میں کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ سب سے پوچھا کہ کل قدیر کس جگہ کام کر رہا تھا۔ کسی نے بھی صحیح جواب نہ دیا۔ میں چلتا گیا اور ایک درخت کے نیچے مجھے 2 کوے مرے ہوئے نظر آئے۔ قریب گیا تو ادھر ادھر 5 چڑیاں مری ہوئی دیکھیں، اور وہیں ایک گلہری بھی مری پڑی تھی۔ زمین کچی تھی، وہاں صاف نشان تھے۔ 2-3 آدمی وہاں بیٹھے رہے تھے۔ وہاں 2 قسم کے کھرے پاؤں کے نشان تھے، ایک ننگے پاؤں کے جو کھیت سے درخت تک گئے تھے، اور ایک جوتی والے جو وہاں تک آئے بھی تھے اور گئے بھی تھے مگر گاؤں کی طرف نہیں گئے تھے۔ یہ کھرے اور مرے ہوئے پرندے بتا رہے تھے کہ مقتول کو یہاں زہر دیا گیا ہے، اور زہر دینے والا کوئی مرد ہے جو گاؤں کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ زہر کھلا کر ادھر ہی چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ میں نے گاؤں سے 2 گھوڑے منگوائے۔ دونوں گھوڑے ایک کانسٹیبل کو دے کر ایک بوڑھے کھوجی کی طرف بھیجا۔ معاملہ صاف تھا۔ قدیر کو اس درخت کے نیچے روٹی کھلائی گئی تھی۔ بچے ہوئے ٹکڑے وہیں پھینک دیے گئے جو کووں، چڑیوں اور گلہری نے کھائے، اور سب مر گئے۔ یہ آدمی قدیر کی بیوی کا دوست ہو سکتا تھا۔ کھوجی وہاں سے کوئی 3 میل دور رہتا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد کانسٹیبل اسے گھوڑے پر بٹھا کر لے آیا۔ میرے کہنے پر وہ زمین پر جھک گیا۔ ننگے پاؤں کا کھرا دیکھ کر اس نے بتایا کہ یہ آدمی اس کھیت سے کام کرتے کرتے درخت تک آیا تھا۔ کھوجی نے درخت سے 10-12 قدم دور رک کر کہا،
یہاں اس نے ایک آدمی کے ساتھ رک کر باتیں کی یا ہاتھ ملایا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے رہے، پھر اکٹھے چلے اور یہاں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر ننگے پاؤں والا واپس کھیت میں چلا گیا اور جوتی والا اس طرف چلا گیا۔ بوڑھا کھوجی جوتی والے کھرے پر چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے کہا، یہاں رک کر اس نے پیچھے دیکھا اور آگے چل پڑا۔ پھر کچھ دور آگے جا کر اس نے کہا، یہاں بھی وہ رکا ہوا ہے اور پیچھے کو گھوما ہے۔ آپ اگر کسی کھوجی کو کھرا اٹھاتے دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کی باتیں سنیں، تو آپ ایسا محسوس کرنے لگیں گے جیسے آپ کسی جن کی باتیں سن رہے ہیں۔ بعض جگہوں پر ہم اور آپ کو کوئی نشان نظر نہیں آئے گا، لیکن کھوجی کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ کھوجیوں کی باتیں بڑی پر اسرار ہوتی ہیں۔ مثلاً میرے کھوجی نے ایک جگہ رک کر کہا، وہ یہاں کھڑا جوتی اتار کر جھاڑ رہا ہے، جوتی میں شاید کنکری آ گئی ہے، یہاں وہ پھر رک گیا ہے۔ یہ باتیں بعض لوگوں کو ڈرا دیتی ہیں اور کھوجی کسی جن کی مانند نظر آنے لگتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس فن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب تو یہ فن دم توڑ رہا ہے۔ یہ کھوجی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رسانوں کو مات کر سکتے ہیں۔ ہمیں کھوجی 1.5 میل دور لے گیا اور آگے ریلوے لائن آ گئی۔ کھوجی نے بتایا کہ وہ ریلوے لائن پر چڑھ گیا ہے۔ آگے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گیا، کیونکہ وہ ریلوے لائن کے درمیان چلتا گیا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستے میں کھوجی کے کہنے کے مطابق رک کر پیچھے جو گھومتا رہا ہے، وہ دیکھتا ہوگا کہ قدیر زہر کھا کر ابھی کھڑا ہے یا گر پڑا ہے۔ قدیر کے پیٹ میں جو روٹی تھی وہ اسی آدمی نے اسے کھلائی تھی اور اس کا قدیر کی بیوی کو علم تھا۔ کھوجی کو میں نے یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ یہ کھرا اپنی آنکھوں میں رکھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے گھوڑے پر گاؤں چھوڑ آئے۔ میں تھانے چلا گیا۔ تھکن سے برا حال تھا۔ میں نہا رہا تھا تو دماغ میں ایک بات آئی۔ میں نے یہ معلوم نہیں کیا تھا کہ قدیر کی بیوی جس گھر میں گئی تھی اور کہتی تھی کہ وہاں بہت دیر رہی ہوں، اس گھر میں کوئی جوان آدمی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہی اس کا دوست ہو اور وہ دیکھنے گئی ہو کہ وہ قدیر کو زہر دینے چلا گیا ہے یا نہیں۔ میں نے اگلے دن کے لیے یہ بات نوٹ کر لی۔ اگلا دن چڑھا تو میرے لیے ایک اور مصیبت آ گئی۔ نمبردار اور چوکیدار اطلاع لے کر تھانے آئے کہ رحمت نام کا ایک جوان آدمی جس کی عمر 24 یا 25 سال تھی، رات کو گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا ہے۔ لاش وہیں لائن پر پڑی ہے۔ میں نے پہلے تو اس حادثے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ یہ مین لائن تھی، بڑی تیز رفتار گاڑیاں گزرتی رہتی تھیں۔ یہ آدمی کسی گاڑی کی لپیٹ میں آ گیا ہوگا یا اس نے خودکشی کی ہوگی۔ بہرحال فوری طور پر وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ جا کر دیکھا، لاش کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کمر سے اوپر والا دھڑ لائن کے درمیان پڑا تھا اور نیچے والا دھڑ لائن سے باہر۔ گاڑی کے پہیے کمر کو کاٹتے گزر گئے تھے، مگر جسے میں حادثہ یا خودکشی سمجھ رہا تھا وہ قتل کی واردات تھی۔ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور مرنے والے کے گھر کی عورتیں اور مرد رو رہے تھے۔ فوری طور پر مجھے جو معلومات لوگوں سے اور مقتول کے لواحقین سے ملی وہ یہ تھیں۔ اس کا نام رحمت علی تھا، غیر شادی شدہ تھا، وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جو قدیر کی بیوی کا میکا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں قدیر کے گاؤں سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ رحمت رات کا کھانا کھا کر گھر سے نکلا، رات بھر غیر حاضر رہا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور کسی نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ رحمت کی لاش ریلوے لائن پر کٹی پڑی ہے۔ لاش جہاں پڑی تھی وہ جگہ قدیر کے گاؤں سے نصف میل یا پون میل دور تھی۔ رحمت کے باپ نے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ رحمت نے خودکشی کی ہے، مجھے یہ وجہ بتائی کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ ہم کرا رہے تھے، مگر اس نے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بوڑھے کو ابھی یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی۔ میں نے لاش کے دونوں ٹکڑے چارپائی پر ڈلوا دیے۔ اس نے کرتا پہن رکھا تھا، وہ بھی کچلا گیا تھا، بری طرح پھٹا تھا۔ اس کے پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک ریشمی رومال نکلا، اس کے کونے میں گانٹھ دی ہوئی تھی۔ میں نے گانٹھ کھولی تو اس میں سے کسی عورت کے چند ایک بال گول گچھے کی صورت میں برآمد ہوئے۔ شہروں میں مقتولوں یا خودکشی کرنے والوں کی جیبوں سے محبت کے خطوط یا لڑکیوں کی تصویریں نکلتی ہیں، اور دیہاتوں میں جو ناکام عاشق مرتے ہیں ان کے پاس لڑکیوں کی دی ہوئی عجیب عجیب سی نشانیاں ہوتی ہیں۔ رحمت جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا۔
مجھے اچانک یاد آیا کہ قدیر کی بیوی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ پولیس والوں کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ قدیر کی بیوی کہیں رحمت کو ہی تو نہیں چاہتی تھی، مگر یہ خیال بھی آیا کہ قدیر تو مر چکا ہے، پھر رحمت کو کس نے قتل کیا؟ شاید وہ کسی دوسری لڑکی کو چاہتا ہوگا۔ وہ چونکہ رات بھر غیر حاضر رہا تھا، اس لیے میں نے کھوجی کی ضرورت محسوس کی۔ میں نے اسی وقت کانسٹیبل کو اسی بوڑھے کھوجی کو لانے کے لیے بھیج دیا جس نے کل کھیتوں میں کھرا اٹھایا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ رحمت کے گاؤں کے باہر اس کا کھرا ڈھونڈے اور معلوم کرے کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا۔